رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان نور کا ہے یہ سما یہ سحری و افطار ہو تمہیں مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ احباب زیبکار، آپ رحمت رمضان پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ تمام احباب کا ایک مرتبہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے رحمت رمضان پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پروگرام میں بہت سی شخصیات موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات سے کچھ ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرحمن چشتی صاحب، ان کے ساتھ ساتھ علامہ توقیر عباس چشتی صاحب، ان کے ساتھ علامہ قاری علی حسن زادی صاحب موجود ہیں۔ میں ان سب کا بے حد مشکور ہوں۔ تو احباب ذکر صاحب سے پہلے علی حسن صاحب سے ہم تلاوت کلام الہیہ کو سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ احباب ذکر، آپ نے قاری علی حسن زادی صاحب سے صحیفہ فطرت کی آیات بینات کی تلاوت کو سماعت کیا ہے۔ اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے حافظ توقیر عباس چشتی صاحب نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے محسن نقوی کا ایک کلام ہمیں سنانا ہے، تو میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ محسن نقوی لکھتا ہے کہ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، آیات کے جرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، خورشید تیری راہ میں بٹکتا ہوا جگنوں، مہتاب تیرا ریزہ نقشے کفے پا ہے، واللیل تیرے سایہ غیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں گرا ہے۔ نمازہ توجہ فرمائیے، اب اور کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یا رسول اللہ اب اور کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے، اے گنبد خضرا کے مکی تو میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ احباب ذکر، آپ احباب کے سامنے اب ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ توقیر عباس چشتی صاحب سے۔
صلو علیہ وآلہ 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 جسے چاہ در پہ بولا لیا جسے چاہ در پہ بولا لیا جسے چاہ در پہ بولا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور لکھو نازش ان کا یہ معجزہ لکھو نازش ان کا یہ معجزہ لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی آنکھ نکل گئی کہ کسی کی آنکھ نکل گئی وہ لعاب پاک سے جوڑ دے وہ لعاب پاک سے جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ 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 ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں حافظ توقیر عباس چشتی صاحب اختیارات مصطفیٰ اور معجزات مصطفیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حافظ وقار آج کے اس رحمت رمضان پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے موجودہ دور میں اسلام کو درپیش چیلنجز اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو آج جو ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن چشتی صاحب اس موضوع کے متعلق انشاءاللہ ان سے سوالات کرتے ہیں۔ تو علامہ صاحب موجودہ دور میں اسلام کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اصل جو امتحان ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، جو موجودہ دور کے مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام کی خاطر کس قدر جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور کس قدر ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو اس وقت اسلام کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اسلاموفوبیا کا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف
باقاعدہ طور پہ منظم طریقے کے ساتھ نفرت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح جو تعصب ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ اسلامو فوبیا پوری دنیا کے اندر جو خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر اسلام فوبیا تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ ایک منظم طریقے کے ساتھ ہے، ایک منظم مہم کے ساتھ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ زہر بھرا جا رہا ہے. اسی طرح اسلامو فوبیا کے بعد دیکھا جائے تو ٹیررزم، کہ یہ بھی اسلامو فوبیا کے اندر آ جاتا ہے کہ جو ٹیررزم ہے یہ دہشت گردی ہے، اسے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. حالانکہ اسلام تو دین محبت ہے، دین امن ہے. اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے. اسلام کے اندر کسی قسم کی شدت پسندی نہیں، اسلام تو سختی کے ساتھ شدت پسندی سے منع کرتا ہے. اسلام امن کو عام کرتا ہے، محبت کو عام کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ آج جو ٹیررزم ہے اسے دین اسلام کے ساتھ منسلک کیا جائے. اس طرح اس دور کے اندر جو ہے وہ ہمارا جو رویہ ہے، کچھ چیلنجز ہوتے ہیں جو اندرونی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بیرونی ہوتے ہیں. یہ اسلامو فوبیا ہو گیا، اس طرح ٹیررزم ہو گیا، یہ بیرونی چیلنجز ہیں. اگر اندرونی چیلنجز کی بات کریں تو ہمارا جو اپنا عمل ہے بطور مسلمان، ہمارا جو رویہ ہے وہ بھی اس قدر قابل رشک نہیں ہے کہ جو اسلام کو پروموٹ کرنے میں، اسلام کو پھیلانے میں جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو. اور اسی طرح ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام موجودہ دور کے اندر جو ہے وہ انفٹ ہے، یعنی موجودہ دور کے اندر اسلام کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے، انفٹ ہے، ایک اولڈ جو ہے ریلیجن ہے. لیکن یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مس پرسیپشن ہے، اور یہ پروپیگنڈا ہے. باقاعدہ طور پہ ویسٹ کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ موجودہ دور کے اندر جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ چیلنجز ہے جو کہ اسلام کو اس دور کے اندر درپیش ہیں. اچھا علامہ صاحب، موجودہ دور میں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، کیا موجودہ دور میں سائنس بھی اسلام کے لیے کوئی چیلنج ہے؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ مس پرسیپشن ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے، اور اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہمارے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ تعصب دیتے ہیں کہ جو سائنس ہے یا سائنسی ترقی ہے یہ اسلام کے مخالف ہے، یا اسلام جو ہے یہ سائنسی ترقی کے مخالف ہے. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ نہ ہی اسلام جو ہے وہ سائنس کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور نہ ہی سائنس جو ہے وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ سائنسی ترقی جو ہے یہ اس کے مدد سے ہم اسلام کو مزید سمجھتے ہیں، یہ اسلام کو مزید جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کو مزید ڈیفائن کرتا ہے. اب جتنی سائنسی ترقی آپ دیکھ لیں اس کے اندر ہمیں یہ بات جو ہے ملتی ہے کہ ہم اپنے دین کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں. آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 1927 سے پہلے کوئی بگ بینگ کے بارے میں جانتا نہیں تھا، لیکن اس سے 1300 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا تھا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اب اس میں رت اور فتق دو الفاظ استعمال ہوئے. رت کہتے ہیں کسی دونوں چیزوں کا ایسے باہم ملا ہونا، اور فتق کہتے ہیں دونوں کا جدا کر دینا. تو اب جس چیز کو اللہ رب العزت نے اس وقت جب یہ دریافت ہوا اس سے 1300 سال پہلے بیان فرما دیا، سائنس اسے 1300 سال بعد دریافت کر رہی ہے. اسی طرح کتنی ہی مثالیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کو بیان فرما دیا، اور آج جو ہے وہ سائنس اس مقام پہ پہنچ رہی ہے اور لوگوں کو سائنس کی مدد سے وہ قرآن کی سمجھ آ رہی ہے اور قرآن کے دین حق ہونے پہ یقین ہو رہا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو سائنسی ترقی ہے یہ دن بدن جو ہے یہ اسلام کی صداقت کے اوپر مزید جو ہے وہ مہر ثبت کر رہی ہے. اور اسی طرح یہ تو قرآن کا معاملہ تھا، احادیث کا بھی یہی معاملہ ہے. جو کچھ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا آج سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ اسے پروو کر رہی ہے. آج سائنس جس نتیجے پر پہنچ رہی ہے آقا علیہ السلام نے وہ چیزیں وہ باتیں 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دی. ماشاءاللہ. تو علامہ صاحب اس لحاظ سے موجودہ دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ دیکھیں جی، اسلام جو ہے یہ دین غالب ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے اس کی نسبت فرمایا قرآن پاک میں 2 مرتبہ ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے بھیجا بالہدی ہدایت کے ساتھ، و دین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے. آیت کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ خدا سے مراد قرآن پاک ہے، اور دین حق سے مراد دین اسلام ہے، اور اظہار سے مراد کہ اس کی جو فوقیت ہے یہ سب کے اوپر ہے، باقی تمام ادیان کے اوپر ہے. یعنی کہ دین اسلام کا جو غلبہ ہے یہ مقدر ہو چکا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آخری دین بھیجا وہ کلی صداقت کا حامل ہے، اور اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے کہ اس نے تمام ادیان کے اوپر جو ہے
وہ غالب آنا ہے۔ اور اظہار اسلام سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک نظریاتی غلبہ ہوتا ہے، جیسے موجودہ دور کے اندر جمہوری فکر کو بادشاہی فکر کے اوپر غلبہ حاصل ہے، سائنٹیفک علوم کو فلاسفیکل علوم کے اوپر غلبہ حاصل ہے، تو اس قسم کا جو غلبہ ہے وہ دین اسلام کو باقی تمام ادیان کے اوپر جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اب اگر دیکھا جائے تو دور اول کے اندر یہ جو بیان ہے یہ ایک واقعہ بن چکا ہے کہ دور اول کے اندر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جب دین اسلام کی اشاعت شروع ہوئی، تو اس وقت دین اسلام جب موجودہ اس وقت کے دین تھے ان تمام ادیان کے اوپر غالب آ گیا، تمام ادیان کے اوپر جو دین اسلام کا سایہ تھا وہ پڑ گیا۔ اگر دور اول کو دیکھا جائے تو یہ جو بیان ہے یہ ایک واقعہ بن چکا ہے کہ دور اول کے اندر جتنے بھی ادیان تھے تمام ادیان کے اوپر دین اسلام کا سایہ پڑا۔ اس وقت کے جتنے بھی دین تھے، مجوسیت تھی، عیسائیت تھی، یہودیت تھی، پارسیت تھی، سب کے اوپر اسلام کا اس قدر غلبہ آیا کہ ان کے اپنے پیروں کے اوپر بھی وہ جو ہے وہ گر پڑے، کہ ان کے جو ماننے والے لوگ تھے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ایشیا اور افریقہ کے وہ ممالک جنہیں آج ہم مسلم ممالک کہتے ہیں، اس وقت جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس وقت وہ غیر مسلم آبادیوں سے بھرے پڑے تھے، لیکن اسلام کی جو فکر تھی، اسلام کا جو مثبت پیغام تھا، جب وہ ان تک پہنچا تو انہوں نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کے دین اسلام کو چن لیا۔ لیکن موجودہ دور کے اندر یہ بیان واقعہ نہ بن سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ اسلام کو جو چیلنجز درپیش ہے ہم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں رہے۔ ہم جو ہیں وہ سیاسی سرگرمی میں مشغول ہو کے ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کر رہے ہیں۔ ہماری ساری کی ساری جو زور آزمائی ہے وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے۔ اگر آج بھی ہم دین اسلام کی اشاعت کا مثبت کردار ادا کریں، اسلام کا مثبت رویہ لوگوں کے سامنے رکھیں، تمام کی تمام دنیا کے اندر اسلام کے مثبت رویے کا جو ہے وہ عام کریں، تو آج بھی اسلام کی نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کی جا سکتی ہے۔ جیسے ایک شخص جو ہے وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، رستے میں اسے کوئی شخص ملا، اس نے اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اس جھگڑے کے دوران ہی نماز کا وقت نکل گیا، جماعت کا وقت نکل گیا۔ آج جو ہے مسلمان مسلمین کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ آپس کے اختلافات کے اندر اس قدر الجھ چکے ہیں کہ اگر دین اسلام کے مثبت پیغام کے لیے اٹھتے ہیں لیکن رستے میں وہ جو سیاسی شور ہے، سیاسی چپکلش ہے، اس کے اندر داخل ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ قلمی اور لسانی جنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کے اندر اس قدر آگے چلے جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جبکہ جو مسلم دشمن قوتیں ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ سرگرم ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر رمضان ہی کا واقعہ کہ پچھلے دنوں میں یہ ایکسپوز ہوا ایک ٹی وی چینل کے اوپر کہ کس طرح ایک منظم طریقے کے ساتھ 30-35 سال سے وہ لوگ جو ہیں وہ تحریک چلا رہے ہیں نوجوان نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنی مرضی کا قرآن کا ترجمہ کر کے لوگوں کے اندر تقسیم کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحاب، آپ کے ازواج کے کارٹون نما تصاویر بنا کے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کیے گئے۔ 4 لاکھ اکاؤنٹ تقریباً جو ہے وہ ایکٹیو ہیں جو کہ غیر اسلامی مواد اور جو بلاسمی کے اوپر مبنی ہے وہ مواد جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فلاح ہے ہماری طرف سے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین اسلام کے جو مثبت رویہ ہے اس کو عام کریں، عوام کی سطح کے اوپر بھی اور خواص کے سطح کے اوپر بھی، کیونکہ جو دین اسلام کی تبلیغ ہے وہ عوام کی سطح کے اوپر بھی ہوتی ہے اور خواص کی سطح کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ عوام کی سطح پہ عوامی تبلیغ ہونی چاہیے، خواص کی سطح پہ خواص والی تبلیغ ہونی چاہیے۔ تو جب یہ دونوں طریقوں سے ہم جو ہے دین اسلام کے مثبت رویے کو، دین اسلام کے مثبت چہرے کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے، ان لوگوں کو دین اسلام سے آگاہ کریں گے، دین اسلام کے پیغام سے آگاہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آگاہ کریں گے، اللہ کے قرآن سے آگاہ کریں گے، تو پھر امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایک فضا ہے جو اسلام کے مخالف قوتیں پیدا کر رہی ہیں ان کو کنٹرول کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے ہمارا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب ہمارا عمل دین اسلام کے مطابق ہوگا تو دین دشمن اور اسلام دشمن جو قوتیں ہیں ان کو پھر موقع نہیں ملے گا۔ یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کجی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین اسلام کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم بطور مسلمان دین اسلام کے مطابق عمل کریں گے، دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو یہ تمام چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، انہیں کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو واپس وقار آپ نے علامہ صاحب سے ہمارے جو آج کا عنوان ہے اس کے متعلق ان کی گفتگو و سماعت کیا ہے۔
اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ الوہیت میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین اسلام پر پورا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی خاطر جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کو اچھے طریقے سے سارے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔